ابھی جو کتاب آپ سن رہے تھے یہ میری ہی لکھی ہوئی معارف مثنوی ہے، جو بہت ہی نافع اور اکابر وقت اور علماء زمانہ بھی اس کتاب کو اپنے مطالعے میں انہوں نے رکھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خط لکھا مدینہ طیبہ سے کہ میں نے تمہاری دو کتاب معارف مثنوی اور دنیا کی حقیقت لفظاً لفظاً مدینہ پاک یعنی بلد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا دی اور سن لی۔ میں اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ جس کی حد نہیں۔ لکھنؤ گیا تو مولانا منظور نعمانی مدیر الفرقان معارف الحدیث کے مصنف نے فرمایا کہ میں بیمار رہتا ہوں، زیادہ مطالعے کی اب طاقت نہیں، لیکن تمہاری کتاب سراہنے رہتی ہے معارف مثنوی۔ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی اور خدا تعالیٰ کی محبت کو تیز کرنے والی کتاب ہے۔ یوں سمجھ لو محبت کا پیٹرول پمپ ہے، ہر ورق اس کا ہر صفحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیٹرول پمپ ہے۔ اور اگر پیٹرول نہ ہو تو لاکھ علم ہو، علم کتنا ہی ہو، اگر اس کی انجن میں پیٹرول نہیں ہے تو پیٹھ پر لدا ہوا پیٹرول بھی مفید نہیں۔ اس کا عجیب و غریب قصہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم حضرت حکیم الامت کے خلیفہ، جدے میں میری ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت مجھے اپنی کار پر، جو ان کے ایک انجینئر مرید ہیں وہاں انوار الحق نام ہے، ان کی کار پر حضرت نے مجھے بیٹھالا اور فرمایا چلو مکہ شریف چلتے ہیں۔ جدے سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ ایئر کنڈیشن چلنے کے باوجود کار میں گرمی آ رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے، ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے اور گرمی بھی لگ رہی ہے، معاملہ کیا ہے، یہ کار ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو انوار الحق صاحب جو ڈرائیورنگ کر رہے تھے، انجینئر صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے جناب آپ کا شیشہ تو نہیں کھلا ہوا ہے۔ تو واقعی میرا شیشہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، پورا بھی نہیں کھلا ہوا تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا بس۔ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اسی طرح جو اللہ کے ذکر اللہ کا ایئر کنڈیشن دل میں چلا رہے ہیں، یعنی اللہ کا نام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے قلب میں ایئر کنڈیشن یعنی صحیح ٹھنڈک، پورا اطمینان، پورا سکون ان کے قلب کو کیوں نہیں حاصل ہے؟ معلوم ہوا کہ ان کی موٹر کا بھی کوئی شیشہ کھلا رہتا ہے۔ کار میں تو 4 شیشے ہوتے ہیں اور انسان کی موٹر میں 5 شیشے ہیں جن کا نام حواس خمسہ ہے۔ یہ 5 شیشے ہر انسان کے پاس، ہر انسان کی کار میں 5 شیشے ہیں۔ تو اس موٹر میں ذرا سا خلا رہ گیا تھا، میں نے شیشہ پورا نہیں چڑھایا اور اس میں گرمی لگ رہی تھی اور ایئر کنڈیشن بھی چل رہا۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو جس طرح ذرا سا تمہارا شیشہ کھلا ہوا تھا تو ایئر کنڈیشن کا پورا نفع نہیں حاصل ہو رہا تھا۔ آج بھی ہم ذکر تو کرتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے شیشے ہیں جسم کے موٹر میں 5، آنکھ کا شیشہ، کان کا شیشہ، ناک کا شیشہ، زبان کا شیشہ اور ہاتھ کا چھونے کا، 5 قوتیں ہیں جن کو نام حواس سے خمسہ ہے۔ دیکھنے کی طاقت کا نام باصرہ ہے، اس شیشہ آنکھ پر ہے، کان سے سامعہ ہے، ناک سے شامہ ہے، زبان سے ذائقہ ہے، ہاتھ سے لامسہ ہے۔ 5 قوتیں ہیں، 5 شیشے ہیں۔ اب اگر ایک شخص رات دن اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے مگر شیشہ تقوی کا شیشہ نہیں چڑھا رہا ہے اپنی آنکھوں پر، بھابھی کو بے پردہ دیکھتا ہے، نامحرم عورتوں کو بے پردہ خوب باتیں کرتا ہے، جب سڑک پر دفتر جاتا ہے تو کوئی بس اسٹاپ نہیں چھوڑتا، ہر جگہ اس کی آنکھ اسٹاپ کرتی ہے، اگرچہ بس تھوڑی ہی دیر رکتی ہے مگر وہ دور تک دیکھتا جاتا ہے۔ اس کانوں سے گانے بھی سن رہے ہیں ریڈیو میں چپے سے، اور چھپ چھپ کے نہ جانے کتنی خطائیں کرتا رہتا ہے انسان چھپ کر کے۔ یہ چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ یہی اس کے گناہ ہونے کی علامت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کی پہچان بھی یہی ہے کہ تمہارا دل دھڑک رہا ہو اور تمہیں خوف لگا ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ الاثم ما حاک فی صدر کا، گناہ وہ ہے کہ تیرے دل کو بے چین کھٹک کاٹا چبھ رہا ہوگا، ارے دل دھڑک رہا ہے، کیا کر رہا ہوں۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم کو ناگوار ہو کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔
آپ سوچئے ایک شریف آدمی جو عمرہ کر کے آیا ہو، حج کر کے آیا ہو، داڑھی بھی رکھ لی ہو، کسی بس اسٹاپ پر کسی عورت کو دیکھتے ہوئے شرماتا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک امرد ہیں، یعنی وہ لڑکے جن کی داڑھی موچھ نہ ہو، کیونکہ وہاں تو اور بھی لاکھوں بہانے ہیں، عورت کو دیکھنے میں تو پھر بھی انسان داڑھی والا شرماتا ہے، لیکن لڑکوں کے بارے میں تو صاف کہہ دیتا ہے جناب یہ میں ان کا مربی ہوں، سرپرست ہوں، سری لنکا سے لایا ہوں، ان کے ابا نے میرے حوالے کیا تھا، یا میرا شاگرد ہے، یا میرا ملازم ہے، ہزاروں بہانے کر سکتے ہیں۔ اس لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں کہ جتنا احتیاط عورتوں سے کرتے ہو اس سے زیادہ حسین لڑکوں سے بھی کرو، یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں انسان اپنی عیب کو چھپا لیتا ہے ہزاروں بہانے کر کے۔ تو جب شیشہ نہیں چڑھے گا اور چھپ کر کے انسان درآمد کر رہا ہے حرام لذت کو، چرا رہا ہے، اس کا نفس چور ہے، اگرچہ شریف خاندان کا ہے، شریف خاندان کا ہے، لیکن کسی عورت کو گوشے چشم سے یا گہرے کالے رنگ کا چشمہ لگائے ہوئے کوئی پتہ بھی نہ پائے، داہنے بائیں آنکھیں حرام لذت کو امپورٹ کر رہی ہیں، اور کالا چشمہ لگا لو تاکہ بھائی کوئی جانے بھی نہیں۔ جتنے گناہ انسان چھپ کے کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے، ہر بس اسٹاپ پر خدا دیکھ رہا ہے، ہر ذرے زمین پر اس کی بے شمار آنکھیں ہیں۔ ہمارے آپ کے پاس تو دو آنکھیں ہیں۔ ایک کافر نے کہا تھا کہ اے خدا کے نبی آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں کیسے تسلیم کر لوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ نے فوراً توقف فرمایا کہ وہی نازل ہوئی، علم نجعل اللہ عینین، اس ظالم کو میں نے دو آنکھیں نہیں دی، مجھ کو نابینا قرار دے رہا ہے، جو لاکھوں کروڑہ انسان کو بینائی اور آنکھیں بنا دے رہا ہے اور اس میں روشنی کا خزانہ دے رہا ہے، وہ ہو گیا دیکھتا ہی نہیں، دوسروں کو بینا کرتے خود نابینا رہے۔ بے شمار آنکھوں سے اللہ دیکھتا ہے، تو چھپ کے جو کرتا ہے، کہاں سے جو تم چھپ کے کرتے ہو وہ آسمان والا دیکھ رہا ہے اس کو۔ ہر وقت یہ مراقبہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔